بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے سب سے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کو مسلمان ایک خاص فیسٹیول سمجھتے ہیں، ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ کچھ الگ اہتمام جمعۃ الوداع کے لیے کیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی کوئی بہت خاص فضیلت ہے، کوئی مخصوص عبادت اس جمعے میں اور اس دن دی گئی ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو، شریعت نے الگ سے کوئی خاص فضیلت نہیں دی، نہ روایتوں میں اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے، نہ کسی عبادت کی تلقین کی گئی۔ البتہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ دونوں فضیلتیں رمضان کے اس آخری جمعے میں جمع ہو گئی ہیں، اور پھر ایک سال کے بعد ہی ایسا موقع دوبارہ نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے رمضان کے آخری جمعے کو ایک مخصوص حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کے دن یعنی جمعۃ الوداع کو کرنے کا کوئی خاص کام شریعت نے نہیں بتایا، روایت میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں، کوئی خاص فضیلت نہیں، لیکن چونکہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، 2-4 دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں اور یہ آخری جمعہ ہے، تو اس آخری جمعے میں رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں 2 قسم کی کیفیتیں ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے، 2 طرح کے جذبات ہمارے دل میں پیدا ہونے چاہیے۔ پہلا جذبہ ہے شکر کا جذبہ۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، رمضان المبارک میں بہت ساری عبادتوں کی توفیق اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس بات پر، اس توفیق پر اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، ورنہ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج موجود نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کے شروع ہونے کے باوجود بھی کوتاہیوں میں مبتلا رہے، غفلتوں میں مبتلا رہے، گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی حیات اور زندگی بھی عطا فرمائی اور رمضان المبارک میں کچھ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس توفیق پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو نیکیاں، جو خیر کے کام، جو عبادتیں ہم نے اس مبارک مہینے میں انجام دی ہیں، وہ قبول ہوں نہ ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عبادتوں کی توفیق کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تراویح کا پڑھ لینا، روزوں کا رکھ لینا، صدقہ خیرات کا کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے۔ قبول ہونا نہیں ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے صدقہ خیرات کیا، ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، یہ جو سارے خیر کے کام اللہ کی توفیق سے ہم نے کر لیے ہیں، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے جو جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور جو دوسرا جذبہ ہے، دوسری کیفیت ہے، وہ ہے ڈر اور خوف کی کیفیت۔ رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، بہانے سے اللہ رب العزت نے بندوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ روزہ رکھ لو معاف، تراویح پڑھ لو معاف، کسی کو افطار کرا دو معافی ہے، اور قدم قدم پر اللہ رب العزت نے نیکیوں کے راستے آسان فرمائے اور بخششوں کے راستے نکالے۔ ایسے مبارک مہینے میں بھی اگر ہم اللہ کو نہیں منا سکے، اگر ہم توبہ نہیں کر سکے، اگر ہم اپنی معافی نہیں کروا سکے، اگر ہم نے اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان نہیں کیا،
تو پھر ہم محروم ہیں، ہم بدبخت ہیں، ہم بد نصیب ہیں اور اس بد دعا کے مستحق ہیں جو بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے دی، اور جس بد دعا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا لیکن وہ اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا۔ تو آج کا دن ڈرنے کا بھی دن ہے کہ کہیں ہم ان محروموں میں شامل تو نہیں ہو گئے، کہیں ہماری مغفرت کا اللہ پاک نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا، کہیں ہماری بخشش تو اللہ رب العزت نے نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بخشش اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی۔ تو ان آخری دنوں میں شکر کا جذبہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے، ڈر اور خوف بھی پیدا ہونا چاہیے۔ ایمان نام ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر، خوف اور امید کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے اور شکر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں عبادتوں کی توفیق دی ہے تو اللہ پاک نے قبول بھی فرما لیا ہوگا، بخشش بھی کی ہوگی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ پاک ہماری کوتاہیوں کو معاف بھی فرمائے اور ہماری بخشش کا انتظام بھی فرمائے۔